وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ بھی گئی اپنی عدتوں کو۔ پہلی صورت یہ کہ عدت کو پہنچی نہیں تھی، اس درمیان میں ایک اور دو طلاق کی وجہ سے رجوع کا خیال ہوا۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، عدتوں کو پہنچ گئی مگر طلاق 3 نہیں ہے، 1 یا 2 ہے، تو اب رشتہ دار وغیرہ روکے نہیں۔ پہلی صورت 1 اور 2 طلاق عدت سے پہلے ملنے لگے تو رجوع کافی ہے، اور دوسری صورت میں جب عدت پوری ہو گئی اور طلاق 1 یا 2 تھی تو روکنا نہیں اگر نکاح کرے۔ فلا تعضلوهن، بس مت روکو ان کو، کہنا کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن، اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ رضامند ہو چکے ہو آپس میں۔ اس میں صحابہ کا قصہ ہے، معقل ابن یسار نے اپنی بہن کو روک لیا تھا کہ میں نہیں جانے دوں گا بہنوئی کے پاس، اور طلاق 1 یا 2 تھی اور عدت گزر چکی تھی، بچے تھے، عورت چاہتی تھی کہ دوبارہ مل لے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ و آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکی لکم، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے، واطہر، اور صاف ستھری چیز ہے۔ ازکی قلوبا واطہر انتظاما، دل بھی پاک رہیں گے، معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ دل میں ان دونوں کی آپس میں محبت ہے، آپ نے روک لیا تو ازکی کے خلاف ہے، اور اس کے بعد جو بدمزگی بڑھے گی وہ اطہر کے خلاف ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ طلاقات کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ وہ رضاعت کا ہے۔ کبھی کبھی مطلقہ عورت، اسی سے دودھ پلانا پڑتا ہے، کبھی کبھی مطلقہ یا میاں بیوی کے درمیان چپکلش واقع ہونے کے بعد اس عورت کے بجائے کسی اور کا دودھ پلانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورتوں کو ایسی بیماریاں اور تکالیف ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ یہ تمام مسائل اور ان کی بنیادیں اس جگہ بیان ہوئی ہے۔ والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائے گی اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے۔ ایک بچہ ایک بچی اپنی ماں کا دودھ پیے، کب تک پیے؟ 2 سال پورے کا۔ اور جب 2 سال تک بچہ اور بچی ماں کا دودھ پیے، کہتے اس کے تمام حواس مدرک ہوتے ہیں، عقل کامل ہو جاتی ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے حولین کو کاملین کرنے کے لیے 6 مہینے مزید کہے، اور ان کا مستدل سورہ احقاف کی آیت 30 شہرا، 30 مہینے، کیونکہ 2 سال کے تو 24 مہینے بنیں گے، اور 30 شہرا 30 مہینے تب ہوں گے جب 6 مہینے اور مزید ہو۔ فقہائے حنفیہ کہتے یہ تدریب، تمرین، دودھ جمع بسکٹ، دودھ جمع چاکلیٹ، دودھ جمع کیلا، کیلے کا شیک، یہ وہ 2 سال تو کم نہیں کر سکتے، وہ تو قطعی حکم ہے، تو 2 سال پر 6 مہینے اضافہ ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو 2 سال پورے۔ اللہ، فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ دودھ کی ذمہ داری باپ کی ہے، ماں کی نہیں۔ یہ طلاق کے بعد تو صحیح ہے، لیکن قبل طلاق یہ قاعدہ نافذ نہیں ہوگا، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہو کہ پورا کر لے مدت رضاعت، معلوم ہوتا ہے ضرورتاً کمی کر سکتے۔ وعلی المولود لہ، اب دیکھو بچہ کس کا ہے؟ طلاق کے بعد بچہ باپ کا ہے۔ انسانوں میں نسب باپ کا ہوتا ہے، اور حیوانات میں نسب ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا باپ کس جنگل میں ہے پھیل، ہمیں کیا پتا ہے۔ تو اب جو لوگ باپ کے مقابلے میں ماں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ حیوانات کے قبیل میں سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماں قابل رحم ہے، مظلوم ہے، پریشان ہے،
لیکن ابا جی کے مقام اور مرتبت کا انکار کرنے بھی انسان کا کام نہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اوپر اس شخص کے کہ بچہ اس کا ہے، صاف کہہ رہے بچہ باپ کا ہے۔ رزقهن، ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتهن، اور کپڑا دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ جب طلاق ہو گئی، بچہ چھوٹا ہے اور ماں دودھ پلائے گی تو ان ایام میں جب تک یہ دودھ پیے گا بچے کا باپ سارا خرچہ برداشت کرے گا۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، نئی تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی توفیق کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور تکلیف نہ دی جائے ماں کو بچے کی وجہ سے، وہ پلا سکتی ہے بھی نہیں پینے دے رہا ہے۔ ولا مولود له، اور نہ باپ کو بولده، بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور باپ کے وارث پر بھی یہ ذمہ داری، اگر باپ نہیں تو چچا تایا وہ انتظام کرے مطلقہ سے دودھ پلانے کا۔ فإن أرادا فصالا، پس اگر ان دونوں کا ارادہ ہوا دودھ چھوڑانا، ان تراض منہما، خوشی خوشی آپس میں، وتشاور، اور باہم مشورے کے بعد، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے میاں بیوی پر، سابقہ میاں بیوی۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تمہارا ارادہ ہوا کہ دودھ کسی اور سے پلاؤ بچے کو، فلا جناح علیکم، کوئی وبال نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب سپرد کر لو وہ جو تم دینے تھے دستور کے مطابق، جو اس کا فیس کرایہ ہے پورا دینا پڑے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ طلاق، نکاح، عدت، رضاعت کے بعد آخر مرے گا بھی نا، ساری زندگی طلاق نکاح ہوگا، مرو گے نہیں تو مرنے کے مسائل۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ دیتے بیویوں کو۔ یہ کیوں کہا کہ مرد مریں گے اور عورتیں رہیں گی؟ کراچی میں عورتیں دیر تک رہتی ہے، بے فکری بہت زیادہ ہے، اور مرد کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال فرما گئے اور بیویاں وفات کے وقت 9 رہ گئی تھی، اکٹھی 11 ہوئی ہے، صرف ایک خدیجہ پہلے فوت ہوئی ہے، وہ تو معمر تھی بہت۔ کراچی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین رہتی ہے اور خاوند مر جاتا ہے۔ صوبہ سرحد میں عورتیں پہلے مرتی ہیں۔ استاد مولانا لطف اللہ کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی، استاد مولانا عبدالحنان صاحب کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی، میری والدہ صاحبہ پہلے فوت ہوئی، ناظم صاحب جو ہے ان کی والدہ پہلے فوت ہوئی تھی۔ جتنے میں نے دیکھے تقریباً سب پہلے فوت ہوئی۔ عورتیں وہاں پہلے مر جاتی اور مرد دیر سے مرتے ہیں۔ یہ کچھ موسم کا بھی دخل ہے، ذمہ داریوں کا بھی دخل ہے۔ جیسے کہتے ہیں بلوچستان میں 90% بچے مرتے ہیں، 100 میں 10 رہتے ہیں، فضا اتنی خراب ہے موسم۔ صوبہ سرحد میں 50% مرتے ہیں، 50% رہتے ہیں۔ پنجاب میں 60 یا 70% رہتے ہیں، 40 یا 30% مرتے ہیں۔ کراچی میں 10% مرتے ہیں، 90% جیتے۔ حالات زیادہ ہے، انتظام بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابھی حاملہ نہیں ہوتی ہے کہ انتظام اور انجیکشن اور سیب اور مربع شروع ہو جاتا۔ توبہ توبہ۔ والذین یتوفون منکم، یہ عالم آیات پڑھو لو خدای جنی کی جدر مرشم اول بدام لکی کا خیر نمائے آیات خدا ہوئی۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جائے تم میں سے، آیات یہی کہہ رہی ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو، خاوند مرا اور بیوی رہ گئی۔ بیوی کیا کرے گی اب؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، انتظار کر لے اپنے بارے میں، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن، اللہ 4 ماہ 10 دن تک انتظار کرے، عدت گزارے گی، عدت الوفات۔ صاف ستھری ہو تو 4 ماہ 10 دن،
حمل ہو پیٹ میں تو وضع حمل. سورۃ الطلاق میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورتیں وضع حمل تک پابندی کرے گی. اللہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ یہ جو عدت وفات ہے اور اس سے پہلے 3 طہر 3 حیض عدت ہے طلاق گزری تھی. ان عدت کے درمیان میں کوئی نکاح اور نکاح کی باتیں ناجائز و حرام ہے. اس فرق کے ساتھ کہ وہ طلاق والی خالی پابندی ہے نکاح پر، لیکن وفات والی عدت میں بناؤ سنگار، گھر سے نکلنا بلا ضرورت اور ہنسی مذاق اور اس قسم کے احوال بھی ناپسندیدہ ہے. کریم پاؤڈر خوشبو والا تیل سب منع ہے، نیا کپڑا سلا ہوا سب منع ہے، خاون کا سوگ منائے گی. اس میں بوڑھی جوان سب برابر ہے. عدت طلاق میں تو یہ ہے فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، لیکن عدت الوفات وہ بھی گزارے گی. بس جس وقت پہنچنے لگے یہ عورتیں اپنی عدتوں کو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ 4 مہینے 10 دن پورے ہو رہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی اعتراض نہیں تم پر فیما فعلنا وہ جو کر لے عورتیں فی انفسہن اپنے بارے میں بالمعروف دستور کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. عدت جب پوری ہو گئی اب خاتون کپڑے بناؤ سنگار کر لے سترگی نرئی نرئی کتورے اور دلالان گرزی نرئی سترگی خوخوینا. بخاری شریف میں ام سنابل کا تذکرہ ہے، ایک خاتون تھی، جب عدت اس کی گزر گئی فتجملت للوفود بناؤ سنگار کر کے بیٹھ گئی، آؤ جس کا جی چاہے نکاح کرے. بعض بڑے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ نہیں ابھی وقت باقی ہے، انہوں نے جا کے پیغمبر کو کہا. خاتون نے حضرت نے فرمایا جب آپ فارغ ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہو گیا تھا تو بس آپ کے اوپر کوئی عدت باقی نہیں ہے، بے شک اب آپ نکاح کر سکتی ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ کوئی اعتراض نہیں تم پر وہ جو پیشکش کر لو اس کو نکاح کے پیغام کے طور پر. تعریض اس کو کہتے ہیں کہ ایک بیوہ کے سامنے آپ کہے یار میرے بھی ارادہ ہے شادی کرنے، اس کو تو نہیں کہہ رہے خالی سنا رہا ہے یار اگر اچھی عورت اللہ تعالیٰ مجھے دے تو میں بھی عشرہ نہیں کروں گا. اور عربی میں لکھا ہے کہ انت نافقہ، تو ہمارے استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ یہ ترجمہ خدا ہے جستا مال کوٹا نہ دے جب حضرت ندی نے بزیاد سراحت لنور سی بالکل سراحت ہے، تعریف بالکل نہ دے. کوئی وبال نہیں ہے تم پر. اچھا جی فیما اس صورت میں عرضتم بھی کہ تعریض کر لو من خطبۃ النساء عورتوں کو نکاح کے پیغام کے بجائے. نکاح کا پیغام تو نہ دو لیکن ایسی بات کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا انتقال ہوا تھا. مولانا اشرف علی ان کے خاص الخاص خلیفہ اور تابعدار تھے. تو حکیم الامت نے ان کی اہلیہ کو جواب لکھا، خط لکھا کہ ہمارے حضرت فوت ہوئے، ہم خدام ہیں اور ان کے اہل خانہ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے. 4 مہینے 10 دن جب گزرے حاجی امداد اللہ کی اہلیہ کا خط آیا کہ آپ کا خط ملا تھا، میں عدت میں تھی، میں عدت میں اجنبیوں کا خط بھی نہیں پڑھتی اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکتی. مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں حضرت کے انتقال کے بعد بھی اتنا زبردست تقویٰ کہ حکیم الامت کو سیدھا کر لیا کہ آپ کو ذرا یہ خط دیر سے لکھنا چاہیے تھا، اتنی جلدی کس بات کی. فرمائے میں عدت میں اجنبیوں کا نہ خط پڑھتی ہوں نہ جواب دیتی ہوں. شاید یہ جملے بھی ہے کہ ان ایام میں لوگوں کے خطوط آنے سے مجھے صدمہ پہنچا. اللہ اکبر.
نہیں یہ وبال تم پر وہ جو تعریض کر لو، پیشکش کر لو بجائے نکاح کے پیغام کے، او اکننتم فی انفسکم، یا چھپا کے رکھو دل میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے کہ تم ضرور بتاؤ گے ان کو، ولکن لا تواعدوہن سرا، مگر چوری چپ کے وعدے بھی نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر ہاں کہ کہو قول دستور کے مطابق، مسئلہ بیان ہو سکتا ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نہیں پختہ کرو نکاح کا باندھنا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے تحریر اپنے وقت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں، فاحذروہ، پس بچو نافرمانی سے۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔